السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑی سی کریکشن یہاں پہ، میرا نام ربیہ معراج ہے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. میرا انٹروڈکشن آلریڈی ہو چکا ہے. بس یہ بات بتانا چاہوں گی کہ میرے 3 بچے ہیں. سب سے بڑے بیٹے 16 سال کے، اس کے بعد 13 سال کے بیٹے ہیں، اور سب سے چھوٹی بیٹی 9 سال کی ہے. میں ہوم اسکولنگ کی طرف بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا کہ آئی ہوں. تقریباً 2 سال سے میں ہوم اسکول کروا رہی ہوں. بچوں کے حوالے سے، ہوم اسکولنگ کے حوالے سے، اور خاص طور پہ ٹین ایجرز کے حوالے سے میرے سامنے کئی سوالات آتے ہیں. میں کوشش کروں گی تھوڑا بہت اس بات کو بھی ٹچ کیا جائے. میری گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ میری گفتگو کے 3 حصے ہوں گے، جیسا کہ میرے ٹاپک میں نے بتا دیا ہے، ہوم اسکولنگ کا واٹ، وائی اینڈ ہاؤ. لیکن اس سے پہلے میں کچھ جو ہمارے رولز اور رسپانسبلٹیز ہیں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں، تاکہ کچھ ڈاٹس ہم آسانی سے کنیکٹ کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفۃ الارض بنا کے بھیجا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبد بنا کے بھیجا. اللہ تعالیٰ نے یہ رسپانسبلٹی جب ہمیں دی تو بہت سارے پوٹینشیلز، بہت ساری اسکلز، بہت مختلف طرح کی انٹیلیجنسز اور مختلف طرح کے ہمارے مزاج اللہ تعالیٰ نے بنائے. سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خلیفۃ الارض یعنی اتنی بڑی ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، وہ ذمہ داری ہم اپنے طور پہ کس طرح سے پوری کر سکتے ہیں. ایکسکیوز می، سوری فار دا انٹرپشن. اس کو سمجھنے سے پہلے میں ایک اور بات یہ بتانا چاہوں گی کہ ان رولز کے ساتھ 2 طرح کے اور رولز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں. ان رولز میں مینڈیٹری رولز ہیں اور کچھ ہیں آپشنل رولز. مینڈیٹری رولز میں یہ وہ رولز ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں آتے ساتھ دے دیتے ہیں. وہ ایک ماں کا رول ہے، ایک بیٹی کا رول ہے، ایک بہن کا رول ہے، اور فیوچر میں جا کے ایک بیوی کا رول ہے. اسی طرح سے مردوں کے لیے بھی بھائی، بیٹا، شوہر اور باپ. یہ وہ رولز ہوتے ہیں جن کی جواب دہی ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے، جن کی جواب دہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سے کئی دفعہ قرآن میں بھی اس کے بارے میں بتا چکے ہیں، اور قیامت والے دن بھی ہمیں اس کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا. آپشنل رولز کے بارے میں اگر یہ بات کی جائے کہ یہ وہ رولز ہیں جو ہم اپنی مرضی سے چوز کرتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو ایکوائر کرتے ہیں، ہم نہ چاہیں تو ہم نہیں بھی ایکوائر کرتے. فار ایگزامپل اگر پروفیشنل اس میں دیکھا جائے تو ہم ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، اور مختلف بزنس مین بھی ہیں. یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، اور ان کے بارے میں بھی بالکل سوال کیا جائے گا. یہاں تک یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. مسئلہ اس وقت آتا ہے جب ہم ان تمام رولز کو ان کے ایک مناسب قسم کے بیلنس میں نہیں چلا پاتے. اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو مسئلہ چل رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنے مینڈیٹری رولز کو آپشنل اور آپشنل رولز کو مینڈیٹری رولز قرار دے دیا ہے. اس وقت اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ اپنا انٹروڈکشن کرائیں تو وہ اپنے انٹروڈکشن میں سب سے پہلی بات جو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں ایک انجینئر ہوں، میں ایک بزنس مین ہوں، یا جو بھی ان کی اسکل سیٹ یا ان کا پروفیشن ہے اس حوالے سے سب سے پہلا جواب ان کا یہ ہوتا ہے. عموماً تو بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگ اپنا نام بھی بعد میں بتاتے ہیں. جب یہ ساری چیزیں پرابلم اس وقت یہ سارا جو کریٹ ہوا، اس میں جب ہم اور اگر ڈیپتھ میں جائیں تو مسائل کا سامنا اس وقت کرنا پڑا جب ہماری جو ماں، بہن، بیٹی کا یا بیوی کا کردار ہے، یا جو اسی طرح سے بچوں کا کردار ہے، وہ پیچھے چلا گیا. باپ کے لیے اس کی کمائی، اس کا جو بزنس مین ہونا، اس کا امپلائی ہونا، اس کا ڈاکٹر ہونا وہ امپورٹنٹ بن گیا. اب اس کی اپنی
اس رول سے زیادہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا, جو اللہ نے اس کی رعیت میں جو لوگ دیے تھے ان کی جواب دہی کو وہ امپورٹنٹ نہیں سمجھ رہا. یہ تو ہو گئے اب وہ مسائل جن کا ہم شکار تھے. میں ہوم اسکولنگ کی طرف کیوں آئی, اس سے پہلے میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گی کہ ہوم اسکولنگ ہے کیا, جو کہ اب ہماری گفتگو کا حصہ ہے کہ ہوم اسکولنگ کی کیسے جاتی ہے یا وہ ہے کیا. ہوم اسکولنگ کیا ہے اس سے پہلے میں یہ بات کلیئر کروں گی, جیسے کہ پہلے بھی فصیحہ صاحبہ اور بیلا صاحبہ بتا چکی ہیں کہ ہوم اسکولنگ کیا نہیں ہے. ہوم اسکولنگ ایٹ ہوم کا نام نہیں ہے. ہوم اسکولنگ جو ہے وہ آپ آن لائن کلاسز یا مختلف قسم کے اسائنمنٹس یا گریڈز یا مختلف قسم کی کتابوں کے حوالے سے آپ بچوں کو ایج وائز گروپنگ کر دیں کہ یہ بچہ یہ پڑھے گا, یہ بچہ یہ پڑھے گا, یہ بچہ یہ پڑھے گا, تو یہ اس چیز کا نام نہیں ہے. تو پھر ہوم اسکولنگ کیا ہے؟ ہوم اسکولنگ ہوم ایجوکیشن یا نیچرل لرننگ جو ہے وہ ایج وائز لرننگ کا کرائٹیریا نہیں ہے, بلکہ ایج وائز مختلف قسم کے ایکسپیرینسز اور ایکسپوجرز کا نام ہے. اس میں ہم مختلف قسم کی لائف سکلز سیکھتے ہیں, جو بچے کھیل کے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں, باتیں کر کے سیکھ رہے ہوتے ہیں, ٹریولنگ سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, ہوم چورس سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, اسی طرح سے مختلف لوگوں سے ملاقات کر کے سیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمیں بہت ساری چیزوں کو اپنی آبزرویشن میں لانا ہوتا ہے کہ جو بچے ہوم اسکولنگ کر رہے ہیں یہ ان تمام چیزوں سے وہ لرن کریں. اس چیز کو ہمیں اپنے شعور کا حصہ بنانا ضروری ہے. اگر ہم اس کو اپنے شعور کا حصہ نہیں بنا پائے تو پھر ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سب سے پہلا کام جو ہے وہ اس بات کو سمجھنا کہ یہی اصل لرننگ ہے, یہی اصل لائف اسکل ہے جو بچے کو سیکھنی ہے. یہ جو چیز ہے یہ ہوم اسکولنگ کی بیس ہے. میرے خیال سے پلے اور ہاؤس چورس کے بارے میں بیلا اور فصیحہ بھی خاصی بات کر چکی ہیں, تو میں اس کو زیادہ نہیں چھیڑوں گی. ہوم اسکولنگ کی کیوں جائے, اس سے پہلے میں یہ بتاؤں گی, میں کافی سارے لوگوں کے سوالات بھی پڑھ رہی تھی اور میں نے یہ دیکھا کہ جن سارے مسائل سے میں گزری ہوں انہی مسائل سے اور انہی سملر چیزوں سے لوگ گزر رہے ہیں, اور ان کے سوالات بھی جو ہے وہ اسی طرح کے ہیں. تو میں نے سوچا کہ پہلے میں اس چیز کو ایڈریس کر دوں کہ میں کس طرح سے, میں بھی بالکل اسی طرح جس طرح سے آج کل لوگ بھاگے جا رہے ہیں اپنے بچوں کے بہتر گریڈز کے لیے, اپنے بچوں کی لرننگ کے حوالے سے, اپنے بچوں کے مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کو لے کے یہ سمجھ کے کہ ہم جو ہے وہ کسی اچھے اسکول میں پڑھا دیں گے تو بچے کا فیوچر بہتر ہو جائے گا, ہم کسی اسلامک اسکول میں پڑھا دیں گے تو اس کی تربیت اچھی ہو جائے گی, ہم جو ہے وہ کسی اچھے اور بہت نامور ٹیچر کے پاس بچے کو بھیج دیں گے تو بچہ بہت کچھ سیکھ لے گا. اگر ہم غور کریں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ خود اس چیز کے رسپانسبل ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہی ہمارے لیے بنائی ہوتی کہ ہم بچے کو اسکول بھیج دیں, اس کی تربیت کو آؤٹ سورس کر دیں, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مرتبہ ایک ماں کا اور ایک باپ کا کیوں رکھا ہوتا. سب سے پہلے یہ سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں. اس کے بعد میرا ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ کئی سال جب ہم بھی دوڑے, بہت دوڑے اس ساری ریس میں, لیکن جب دوڑ کے بہت تھک گئے اور جب بچے بھی بڑے ہو گئے تھوڑے سے, تو ہمیں لگا کہ یہ جو صبح شام کی دوڑ ہے, اسکول, پھر اسکول سے واپسی, پھر ٹیوشن, اس کے بعد پھر قاری صاحب, اور اس کے بعد جلدی سو جاؤ, اس کا رزلٹ کیا نکل رہا تھا, الحمدللہ تعلق اتنا برا نہیں تھا لیکن تعلق میں وہ گہرائی نہیں تھی. ایسا لگتا تھا کہ بچوں کی شکل دیکھ کے سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ بیٹا ہوم ورک کر لیا, دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ کھانا کھا لیا, اور تیسری بات یہ آتی ہے بیٹا بہت دیر ہو رہی ہے سو جاؤ. جب یہ اس چیز کی ریئلائزیشن ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کی کہ یا اللہ کچھ گڑبڑ ہے,
شدید قسم کی گڑبڑ ہے، اور یہاں پہ اس طرح سے تو آپ نے نہیں ہمیں بھیجا. یہ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ہی کرم نوازی، اللہ تعالیٰ کا ہی انعام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ذہن میں باتیں ڈالی اور کچھ مربیوں سے اللہ تعالیٰ نے ملوا دیا. میں نے جب ERDC جوائن کیا تو مجھے میرے کئی سوالات کے جوابات ملے، اور مجھے سب سے پہلی بات جو پتہ چلی وہ یہ پتہ چلی، جو ہم عموماً اپنے معاشرے میں سنتے بھی ہیں، کہ جی تعلیم جو ہے وہ اچھے اور برے کی تمیز سکھاتی ہے. بالکل بہت ماننے والی بات ہے، تعلیم آپ کو اچھے برے کی تمیز بالکل سکھاتی ہے. تو پھر تربیہ کیا کرتی ہے؟ تربیہ جو ہے وہ آپ کو آپ جو اچھائی ہے اس کو بائی ڈیفالٹ آپ کی چوائس بناتی ہے، اور جو برائی ہے اس کو بائی ڈیفالٹ آپ کو اس سے اجتناب کرنا سکھاتی ہے. آپ کو اپنی اچھائی پہ کھڑے رہنا سکھاتی ہے اور برائی سے رکے رہنا سکھاتی ہے. یہ ہوتی ہے تربیہ. اب سوال یہ تھا کہ اس وقت جو پریویلنگ ایجوکیشن سسٹم ہے، پریویلنگ سکولز ہیں، کیا وہ تربیہ کر پا رہے ہیں؟ میرے خیال سے تربیہ تو دور کی بات، تعلیم بھی نہیں دے پا رہے. میرے ریزنز میں ایک تعلیم اور تربیہ تھا، اور پھر سب سے بڑا ریزن ہوم اسکولنگ کا میرا یہ تھا کہ میرا تعلق میرے بچوں کے ساتھ مضبوط ہو جائے. اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ لوگ فیس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹین ایجرز کے ساتھ، بچوں کو تو پھر بھی دبا وبا کے وہ کر لیتے ہیں، کچھ ان کا سیدھا کر لیتے ہیں، لیکن ٹین ایجرز کے ساتھ ان کا تعلق نہیں بن پا رہا. اس کے لیے جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ہمیں بھی مشکلیں ہوئیں. ہم نے بھی بہت چیزوں سے گزرے، کچھ چیزیں سیکھنے کی کوشش کی، کچھ چیزوں کو ایکسپیریمنٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن اٹ آل کمز ڈاؤن ٹو تعلق، ٹو تربیہ اینڈ ٹو رول ماڈلنگ. اگر آپ نے اپنے بچے کو، چاہے وہ پیدائشی بچہ ہے، چاہے وہ ٹین ایجر ہے، چاہے وہ پری ٹین ہے، اگر آپ نے اس کو کچھ سکھانا ہے تو آپ کے لیے دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلا ہے تعلق، اور اس کے بعد ہے رول ماڈلنگ. اب اگر آپ اپنے بچے کا مینٹور بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو خود اس چیز کو رول ماڈل کرنا پڑے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ لکھے، آپ کا بچہ پڑھے، تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس کو رول ماڈل کرنا پڑے گا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کے دل میں اللہ کی محبت ہو، تو آپ کو بھی اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے روتا ہوا آپ کے بچے نے دیکھا ہو. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ پرابلم سالونگ سکلز اور کریٹو تھنکنگ سکلز کو لے کے بڑا ہو، تو آپ کو بھی اس نے کبھی جو ہے وہ سگنل پہ کسی رش میں پھنسنے کے بعد جو ہے وہ بڑے تسلی سے لوگوں کے گزر جانے کا انتظار کرتے ہوئے دیکھا ہو. اس نے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو غصہ کرتے ہوئے دیکھا ہو. کسی پرابلم کے آتے ہوئے اس نے تسلی سے آپ کو دعا کرتے ہوئے دیکھا ہو، اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے دیکھا ہو کہ یا اللہ تو ہی ہے جو مجھے اس مشکل سے نکال سکتا ہے. اور پھر بڑی ہمت سے آپ یہ کہیں کہ اچھا جی آئیے ہم اس مشکل کو مل کے جو ہے وہ فیس کرتے ہیں. تو بس یہ ریزن تھا کہ میں نے ہوم اسکولنگ سٹارٹ کی. اچھا جی، کچھ سوالات میرے پاس یہ بھی آتے ہیں کہ کون ہوم اسکولنگ کرے اور کون ہوم اسکولنگ نہ کرے. اس کے کوئی بہت زیادہ میجر ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ کوئی بہت زیادہ لوگ ہیں جو ہوم اسکولنگ نہیں کر سکتے. ہوم اسکولنگ میں کیونکہ وقت درکار ہوتا ہے دونوں پیرنٹس کا، لیکن خاص طور پہ ماں کا وقت درکار ہوتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ماں کا پریزنٹ ہونا گھر میں ضروری ہے. تو میں یہ سجیسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ دونوں ورکنگ ہیں تو پھر بہتر ہوگا کہ آپ کا بچہ اسکول جائے، لیکن آپ کے بیک آف دا مائنڈ یہ ساری چیزیں جو ابھی اس وقت تک ڈسکس ہو چکی ہیں وہ بہت فرم ہوں. آپ جو ہے وہ اپنے بچے کو کسی ریس کا گھوڑا یا کمپٹیشن کی دوڑ میں یا کمپیریزن کی دوڑ میں نہ چلا رہے ہیں. تو پھر آپ بچے کو اسکول بھیجیے اور اپنے اوپر بھی کام کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری کریں گے. دوسرے میں ان لوگوں کو ریکمینڈ نہیں کرتی جہاں پہ دونوں اسپاؤس، میں گھر والوں کی بات نہیں کر رہی،
मैं स्पाउसेस की बात कर रही हूँ, दोनों स्पाउसेस एक दूसरे से अभी इस चीज पे अग्री नहीं कर रहे होते, दोनों में से कोई एक, किसी को करनी है और दूसरा नहीं करता, तो जब तक आप लोग एक पेज पे ना आ जाएं, आप ये काम शुरू ना करें। क्योंकि होता ये है कि अगर दूसरा जो आपका पार्टनर है वो सपोर्टिव नहीं है, चलिए फिजिकली उसकी किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन अगर मॉरल सपोर्ट भी नहीं होगी तो आपके लिए ये काम कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद चीज आ जाती है कुछ सॉल्यूशंस और टिप्स के हवाले से, जो मैं सॉरी ये सॉल्यूशंस पे हम बाद में आएंगे, मैं कुछ पॉसिबल चैलेंजेस के हवाले से बात कर लूँ। वैसे सिस्टर बेला खान ने काफ़ी अच्छे तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था, मैं थोड़ा सा और भी इसको एलैबोरेट करना चाह रही थी, एलैबोरेट तो नहीं, खैर मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाह रही थी कि जनाब होम स्कूलिंग करते हुए बिल्कुल मेंटल स्ट्रेस आता है, आप परेशान भी होते हैं, आप को अक्सर मॉम गिल्ट एक चीज़ है, उससे भी गुजरना पड़ता है, कंपैरिजन्स आते हैं, और ये टाइम टू टाइम होता है। मैं बहुत ही ये कह लें कि ओपन एक आपको फेस दिखा रही हूँ, जो कि किसी किस्म का फेरी टेल नहीं है, मगर ये जिंदगी है। जिंदगी में अगर आप ये चाहें कि मैंने एक चीज सीख ली, मैंने एक चीज शुरू की और अब ये सुकून से गुजर जाए, तो जनाब ऐसा नहीं हो सकता, आपको टाइम लगेगा और आपको सीखना पड़ेगा। एक चीज मैं और क्लियर करूंगी होम स्कूलिंग के बारे में, कि होम स्कूलिंग, होम लर्निंग, होम एजुकेशन, नेचुरल लर्निंग सिर्फ बच्चों के सीखने का काम, बच्चों के हवाले से किया जाने वाला काम नहीं है। ये वो काम है जो आप अपने लिए भी कर रहे हैं। जैसे पहले भी फसीहा खान साहिबा ने कहा था कि आप खुद भी चीजें सीखें। आपका बच्चा अगर पेंटिंग क्लास में जा रहा है तो आप भी ज्वाइन कर लीजिए, आपका बच्चा अगर किसी फोटोग्राफी क्लास में जा रहा है आप वो भी ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, जरूरी बिल्कुल भी नहीं है, जैसे फसीहा ने कहा कि आप बहुत ज़्यादा उसको जो है वो एक्सपेंसिव तरीके से उसमें आप चीज़ों में जो है मुख्तलिफ उसमें इन्वेस्ट करें। इस तरह के बहुत सपोर्ट ग्रुप्स हैं जो इस वक्त बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आगे बात करूंगी। और अपने आप से और अपने बच्चों से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस ना लगाएं, कंपैरिजंस में ना पड़ें। इवन होम स्कूलर्स में भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो जाती हैं कि हम ये समझ रहे होते हैं कि भाई दूसरे जो है वो बहुत चीज़ें कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे, तो ये चीज़ जो है ना वो आपको सिवाय एक मेंटल स्ट्रेस के, एक गिल्ट के कुछ नहीं देगी, और आप मजीद आगे बढ़ने की बजाय पीछे चले जाएंगे। तो अपने आप को रिमाइंडर्स देते रहें। अच्छा, इन सारी चीज़ों के लिए कुछ सॉल्यूशंस और टिप्स भी मेरे पास हैं। सबसे पहले अपने रिलेशनशिप्स पे काम करें, लेकिन रिलेशनशिप्स पे काम करने से पहले, दूसरों के साथ ताल्लुक से पहले अपने खुद का अपने साथ ताल्लुक, यानी आप सबसे पहले अपने आप को समझिए। हम माओ का जो सबसे बड़ा डिलेमा है वो ये होता है कि हम अपने आप को नहीं समझते, हम अपने खुद के मसाइल को नहीं समझते। अब अक्सर आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपसे कोई पूछेगा कि जी आप क्यों इतने परेशान हैं, या आपको क्या प्रॉब्लम है, तो जब आप सोचने बैठे तो शायद आपको उसका कोई रीजन नहीं मिलेगा, आपको उसकी वजह नहीं पता होती। उसकी वजह इस वजह से नहीं आपको पता होती कि आप मतलब आपने गौर नहीं किया या किसी वजह से, इस वजह से आपको ये बात नहीं पता होती कि आपने अपने साथ वक्त नहीं लगाया, आपने अपने आप को समझ के अपनी चीजों को क्वेश्चन करके उस मसले का हल निकालने की कोशिश नहीं की, और आप उस मसले को ही सर पे सवार करके उसके साथ जीना शुरू कर दिया आपने, और आपका मूड और आपका जो एक लिविंग स्टाइल है वो कांस्टेंट हो गया। तो आप अपने साथ ताल्लुक पे काम कीजिए और अपनी प्रायोरिटी बनाइए कि जब आप अपने साथ ताल्लुक पे काम करेंगे और जो कुछ आपने हासिल किया, अपने बारे में जाना समझा, उसके बाद आप अपने बच्चों और अपने स्पाउस और अपनी फैमिली के साथ ताल्लुक पे भी काम करें। दूसरी चीज ये कि एक इकोसिस्टम बनाइए। इकोसिस्टम को मैं ऐसे डिस्क्राइब करूंगी कि अपने अराउंड उन लोगों को जमा करें, उन लोगों के साथ ताल्लुक में आए, उन मुरब्बियों के साथ ताल्लुक में आए जो आपको लगता है कि जो आपको गाइड
आपकी गाइडिंग लाइट हैं, जो आपके मसाइल को समझ सकते हैं, जो आपको कुछ अच्छा मशवरा दे सकते हैं। इसके अलावा इकोसिस्टम का मैं ये भी कहूँगी कि बड़ा आसान तरीका ये है कि आप ये देखिए कि जो लोग आपकी तरह सोचते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके आसपास वो लोग हैं जो होम स्कूलिंग के बारे में सोच रहे हैं या होम स्कूलिंग कर रहे हैं, तो आप उनसे कनेक्टेड रहें। ये नहीं कि आपने सिर्फ एक दफ़ा कुछ 2-4 टिप्स उनसे ले ली और फिर उसके बाद जो है वो आपको लगा कि अच्छा अब हम सब कुछ कर सकते हैं। नहीं, कनेक्टेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आपके मेंटल स्टेबिलिटी और आपके जो मतलब मेंटल हेल्थ है उस पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। इसके अलावा अपने आप को ये याद दिलाते रहें कि मेरा ये जो रोल है, ये इसकी जवाबदेही मुझे अल्लाह को करनी है। ये माँ का रोल कोई छोटा रोल नहीं है या बाप का रोल कोई छोटा रोल नहीं है जिसकी जवाबदेही जो है बड़ी आसान होगी। जितना बड़ा ये रोल है, जितना बड़ा ये मकाम है, जितना जितना इसका अल्लाह ताला ने जितना ज़्यादा इसको डिस्क्राइब किया है मुख्तलिफ कुरान की सूरतों में, जितने उसके फ़ज़ाइल बताए हैं और जितना अदब के बारे में औलाद को उसकी अहमियत का बताया गया है, उतनी ही ज़्यादा ज़ाहिर है उसकी जवाबदेही भी है हमारे ऊपर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं कहना चाह रही थी। और 3 एंकर्स हैं जिनको मैंने समझ लें कि बड़ा टाइटली होल्ड किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इससे बहुत फ़ायदा हुआ अपने बच्चों की होम स्कूलिंग को लेके। वो ये है कि एक तो वही कि अपने लाइक माइंडेड लोगों से कनेक्टेड रहें अपने जैसे लोगों से कनेक्टेड रहें, अपने से ज़्यादा उन लोगों से, वही बात कि अगर आप जो है उन लोगों में उठ बैठ रहे हैं जो आपकी अपनी सोच से भी मुताबिकत नहीं रखते और कुछ हद तक आप ये कह लें कि आपकी अपनी फाइनेंशियल आपकी जो हालात हैं उनसे भी मुताबिकत नहीं रखते, तो आपकी जो अगर आपने अपने आप को अपने आप को मेंटली सेन रखना है ना, तो अपने लिए लोगों को पिक एंड चूज आप खुद करें। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आप लोगों से कट के रह जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो है वो किससे ज़्यादा ताल्लुक इस्तवार करना है ये तो आपके अपने हाथ में है, तो इस चीज़ में पिक एंड चूज करें और उन्हीं लोगों से उसी अच्छी कम्युनिटी में अपने बच्चों को भी इंट्रोड्यूस करवाएं। जाहिर है उनके भी बच्चे होंगे, उन लोगों की भी एक फैमिली होगी, उन्हीं लोगों से के साथ अपने बच्चों को के साथ जो है वो आप जाइए, मिलिए, उन्हीं फैमिलीज से मिलिए, उन लोगों के साथ कुछ मुख्तलिफ गेट टुगेदर्स रखिए, आप लोग कहीं मिल के चले जाएं, आप लोग कभी आप लोग किसी ऐसी जगह का टूर कर लें, किसी ऑर्गेनिक फार्म का टूर कर लें, मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें जो आप आराम से बच्चों के साथ प्लान आउट कर सकते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट, सबसे जो बड़ा एंकर है वो है दुआ। यकीन कीजिए आप अगर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए दुआ रोजाना करेंगे और कॉन्स्टेंटली करेंगे और बस दुआ पे आप ऐसे डिपेंड कर लें कि बस यही वो चीज़ है जो अल्लाह ताला मेरा और अल्लाह का कनेक्शन जो है वो इसके थ्रू ही कायम है और अल्लाह ताला तो बस मेरी सुनते हैं और अल्लाह ताला जो है वो जो भी होगा बस अब अल्लाह ताला इसमें बेहतरी डालेंगे। तो दुआ जो है वो इसको अपना एक बहुत मेन एंकर बना लीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है वो बहुत काम में आसानी करेंगे। कुछ सवालात मैं अभी तो खैर यहाँ पे मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहे, शायद स्क्रीन पे कोई सवालात इतने आए नहीं है, लेकिन मैं अमूमन जो सवाल टीनेजर्स के हवाले से मैं फेस करती हूँ वो ये होता है या ये कि होम स्कूलिंग हम कब तक करवा सकते हैं बच्चों को। जनाब आप होम स्कूलिंग ओ लेवल्स या मैट्रिक या किसी भी बोर्ड के पेपर्स दिलवाने तक बिल्कुल आराम से करवा सकते हैं। 10 साल से पहले, वैसे तो 7 साल तक, 7 साल के बाद आप थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को।
مختلف قسم کے ہمارے یہاں پہ میوزیمز ہیں, پارکس ہیں. اچھا, ہمیں بڑا جو ہے وہ چیزوں کو ڈھونڈنے میں اور سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے. ہمارا جو ایک کوالٹی ٹائم کا کانسیپٹ ہوتا ہے نا پیرنٹس کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ, وہ یہ ہوتا ہے کہ بس ہم ہر سنڈے کو ڈنر کے لیے چلے گئے. تو ہم سب سے پہلے اپنے شہر میں سراؤنڈنگ میں, ظاہر مختلف اس وقت آپ پاکستان کے مختلف شہروں سے یا ہو سکتا ہے کہیں کہیں اور سے بھی آپ لوگ اوپر ہوں, مطلب لوگ کسی اور جگہ سے بھی دنیا کے, آپ لوگ اپنے آس پاس کے جو شہر ہیں یا آپ کے آس پاس جو قریبی سبربز ہیں ان میں دیکھیں ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ ہسٹوریکل سائٹس ہوتی ہیں, کچھ میوزیمز ہوتے ہیں, کچھ اس طرح کی جگہیں ہوتی ہیں جن کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. تو اس ایکسپلوریشن کو جو ہے وہ آپ اپنا حصہ بنائیے, اپنے سفر کا حصہ بنائیے. سفر جو ہے وہ چھوٹے بچوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے, اور میرا سفر سے ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی 5 اسٹار ہوٹل بک کرائیں گے اور آپ ڈریم ڈیسٹینیشن پہ جائیں گے, بالکل بھی نہیں. سفر جو ہے وہ بچے کا اپنی نانی کے گھر تک کا سفر بھی ہو سکتا ہے, کسی میوزیم یا پارک کا سفر بھی ہو سکتا ہے, یا کسی قریبی شہر کا سفر ہو سکتا ہے, یا آپ نے اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں پہ جانا ہے, وہ بھی بالکل سفر ہو سکتا ہے. تو جو ہے وہ اچھا, یہ میرے پاس ایک سوال آیا ہے کہ آئی ووڈ لائک ٹو نو یور ٹین ایجرز ہوم اسکولنگ روٹین. اچھا جی, دیکھیں جی, روٹین جو ہے وہ اس کی ویری کر رہی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اب وہ بچے ہو گئے ہیں تھوڑے بڑے, تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ڈسکشن بیسڈ ہماری جو ہے وہ ایک طرح سے اسٹریٹجی ہے, وہ یہ ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ کچھ چیزیں تو ظاہر سی بات ہے, صبح اٹھنا ہے, نماز پڑھنی ہے, عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ دیر نماز کے بعد سو جاتے ہیں, اور اس کے بعد جو دن کا ایک جو کھانے کے اوقات ہیں یا جو بھی باقی چیزیں ہیں نمازوں کے اوقات ہیں وہ تو فکسڈ ہیں. لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ویری کر رہا ہوتا ہے. جیسے ابھی اگر میرے بیٹے نے او لیولز کے پیپرز دیے ہیں تو پچھلے کچھ عرصے سے وہ کافی سیریسلی ظاہر ہے پڑھائی ہی کر رہا تھا, تو اس کے بعد اگر وہ ریلیکس کرنا چاہ رہا ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اسکرین بھی یوز کر رہا تھا. ظاہر سی بات ہے جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں آپ کو ریلیکسیشن کے لیے دینی ہوتی ہیں. لیکن ہاں یہ بات بالکل ہے کہ ہم نے بہت زیادہ انٹینسو قسم کے مکالموں کے بعد, بہت ڈسکشنز کے بعد الحمدللہ اب تک جو ہے وہ سوشل میڈیا کا یوزیج نہیں ہے ہمارے گھر میں. نہ ہی میں نے اپنے بیٹے کو اب تک موبائل دیا ہے, بڑے والے بیٹے کو. ویسے تو خیر میں اوائڈ کرتی ہوں کہ میں اپنے بچوں کی ایگزامپل دوں, لیکن چونکہ سوال آیا تھا اس لیے میں بتا رہی ہوں. تو اس لیے ویری کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی روٹین کیا ہے. اب انشاءاللہ پیپرز کے بعد جو ہے وہ پھر اب ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا آگے چیزوں کو لے کے چلنا ہے. تو مختلف کوئی کورس کر لیا اگر انہوں نے کرنا ہے, ایون اس کو گارڈننگ کا ان کو بہت شوق ہے, پینٹنگ کا بہت شوق ہے, تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آن اینڈ آف چلتی رہتی ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ خود اس وقت کیا کرنا چاہ رہے ہیں. او لیول کے لیے آپ کے بیٹے نے خود پڑھا یا اسکول وغیرہ سے؟ اچھا, نہیں, میرے بیٹے نے جو ہے وہ ٹیوٹر کی ہیلپ لی تھی. لیکن وہی بات ہے کہ میرا بیٹا جب میں نے اس کو اسکول سے نکالا تھا وہ 14 سال کا تھا. اس وقت جو ہے وہ ہم نے تقریباً 6 ماہ کا بریک لیا. ہم نے ڈی اسکولنگ کی. ہم نے اپنے مائنڈس کو جو ہے وہ ایک بات پہ فرم کر لیا کہ ہم تھوڑا سا جو ہے وہ اب ایک وہ جو ٹرانزیشن پیریڈ ہے ہم اس کو ایک دم سے ایک واپس ایک روٹین میں, یا روٹین تو خیر نہیں کہہ لیں, گھڑی کی ٹک ٹک سے ہمارا ٹائم چل رہا ہوتا تھا. تو فار اے گڈ 6 months ہم نے ان سب چیزوں کو تھوڑا سا اوائڈ کیا. میری آواز آ رہی ہے؟ میرا مجھے لگ رہا ہے انٹرنیٹ تھوڑا سا اسٹیبل نہیں ہے. اوکے, تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے اسی سے ڈسکس کیا. ہم نے جو ہے وہ اس کو پوچھا کہ بیٹا آپ کس طرح سے اس چیز کو پرسیو کرنا چاہتے ہو. اس نے کہا کہ میں آگے او لیولز کے پیپر دینا چاہتا ہوں. ہم نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد کیونکہ اس وقت پینڈیمک بالکل پیک پہ تھا تو ہم نے آن لائن ایک ایجوکیشن سسٹم کا تھوڑا سا اسٹارٹ کیا.
2 مہینے جو ہے وہ اس نے اس کو پرسیو کیا, لیکن آن لائن میں وہ کچھ بہت زیادہ خوش نہیں تھا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس وقت وہ ٹائم یہ تھا کہ ابھی آن لائن اسکولنگ اور آن لائن لرننگ جو ہے وہ بہت ہی بالکل نیا کانسیپٹ تھا. اس کے بعد 2-3 ماہ کے بعد جو ہے وہ ہم نے اس کو 1-on-1 بیسس پہ ٹیوٹر کو بلا کے اسٹڈیز شروع کروا دی, اور الحمدللہ وہ ایک جو چیز ہے وہ چلتی رہی. اچھا, مجھے جو ہے وہ ایک اور سوال آیا تھا, آن لائن ریسورسز فار او لیولس. انفارچونیٹلی مجھے جو ہے وہ اگر آپ مطلب ٹیچرس کے بارے میں پوچھ رہی ہیں تو مجھے کوئی اتنا زیادہ علم نہیں ہے, کیونکہ میں نے پریفر کیا تھا کہ بچے کو سامنے آ کے کوئی ٹیچر سامنے بیٹھ کے پڑھائیں تاکہ وہ اور بھی بہت ساری چیزیں ان سے سیکھ لیتے ہیں. اس کے علاوہ لیکن آن لائن او لیولس کے ریسورسز آپ کو مل جائیں گے بالکل انٹرنیٹ پہ, کوئی اتنا اس میں مشکل چیز نہیں ہے. میم سفر کو کیا ہم بچوں, اچھا سفر کے حوالے سے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, سفر کے حوالے سے 2 سوال آ گئے ہیں زبردست, یہ میں آپ کو بالکل بتاتی ہوں. دیکھیں سفر جو ہے, اگر آپ نے فار ایگزامپل کوئی روڈ ٹرپ یا پلین ٹرپ آپ نے پلان کیا, تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ خود ہی ساری پلاننگ کر لیتے ہیں, خود ہی ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں, ہم فائنانسز کو خود ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں, اور بچے جو ہیں وہ صرف گاڑی میں یا پلین میں بیٹھتے ہیں اور پھر ہمارے ساتھ جاتے ہیں اور گھوم پھر کے واپس آ جاتے ہیں. تو جناب میں آپ کو بتاؤں, آپ کا جو سفر ہے نا اس کے لیے آپ کا 8 سال کا بلکہ 4-5 سال کا بچے سے لے کے آپ کے ٹین ایجر تک ہر کوئی آپ کے ساتھ کام کر سکتا ہے. آپ جو ہے وہ ایک میپ لیں, اگر آپ نے کوئی فار ایگزامپل کوئی روڈ ٹرپ پلان کرنا ہے, آپ نے ایک میپ لینا ہے, اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ آپ شہر سے باہر کر رہے ہوں, ملک سے باہر کر رہے ہوں, جہاں پر بھی کر رہے ہوں, آپ اس میپ میں دیکھیے کہ یہ ملک یا یہ شہر یا یہ جگہ جو ہے وہ کہاں پر ہے, یہاں سے ہمیں کتنے کلومیٹر جانا پڑے گا, راستے میں کتنے بریکس آئیں گے, ہمیں اگر روڈ ٹرپ کر رہے ہیں تو ہمیں کہاں ہمیں پیٹرول پمپس اویلیبل ہوں گے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مختلف اور اس طرح کی چیزیں, ہم کس ہوٹل میں رکیں گے, اس کے کتنی ایکسپینسز ہوں گے, اگر ہمیں ہوٹل میں نہیں رکنا کسی رشتہ دار کے یہاں رکنا ہے تو ہم جو ہے وہ کتنا ہمارا ٹریول ایکسپینس آئے گا, اسی طرح سے ہم کھائیں گے پیئیں گے کیا, ہم نے اگر کھانے پینے کا ایکسپینس ہم نے نکال لیا, ہم کچھ یہاں سے لے کے جائیں, اگر ہمارا 1 ڈے ٹرپ ہے تو ہم یہاں سے لے کے جائیں, ہم اپنے ایکسپینس کو کس طرح کم کر سکتے ہیں, ہم جو ہے وہ اور پھر جو آن دا وے جو چیزیں آتی ہیں, اگر آن دا وے آپ کے راستے میں کوئی کھیت آ رہا ہے, آپ کے راستے میں کوئی دریا آ رہا ہے, کوئی پہاڑ آ رہا ہے, بہت مختلف چیزیں آ رہی ہیں, آپ کا بچہ اس میں جغرافی بھی سیکھے گا, آپ کا بچہ جو ہے وہ ہسٹری بھی سیکھے گا, ہو سکتا ہے راستے میں جاتے ہوئے جو ہے وہ کوئی پرانا قلعہ یا پرانی کوئی بلڈنگ یا پرانا کوئی ٹرین اسٹیشن وہ ہو راستے میں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ انڈر دا ڈسکشن جو ہے وہ ایک بہت بڑی امبریلا کے اندر آپ مختلف چیزیں سکھا سکتے ہیں بچے کو. ٹریول ایک ایسا ایکسپیرینس ہے جو آپ کے بچے کو اتنا ڈائیورس قسم کا لرننگ ایکسپیرینس دیتا ہے جو میرے خیال میں کئی سال کی اسکولنگ بھی نہیں دیتی ہے. تو سفر کے بارے میں تو میرے خیال میں آپ سر سلمان کی ایک ٹاک بھی ہے, آپ وہ سنیے, انشاءاللہ آپ کو اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا. وہ ایک بہت الیبوریٹڈ ٹاک ہے, میں تو یہاں پہ بہت کنسائز قسم کی ایگزامپلس دے رہی ہوں آپ کو. Why did you decide to have your son leave school and start homeschooling? What were the things that got you dissatisfied with the school? میرے خیال سے میں یہ بات بہت ڈیٹیل میں بتا چکی ہوں پہلے بھی. میرے خیال سے آپ ریکارڈنگ سن لیجیے گا. بس میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ میرے لیے جو ہے وہ 3 چیزیں امپورٹنٹ تھی, تعلیم, تربیہ اور تعلق, اور یہی تینوں چیزیں جو ہیں وہ نہیں مل رہی تھیں, یہی تینوں چیزیں جو ہے وہ لیک کر رہی تھیں. تو جو ہے ظاہر ہے میرے لیے, میں نے اس لیے یہ چیز پرسیو کی تھی. آپ نے او لیول کے امتحان میں کیسے داخلہ کروایا؟ اچھا, داخلہ جو ہے وہ او لیولس کے لیے بہت آسان ہے. پرائیویٹ اسٹوڈنٹس کی جو ہے وہ الگ ایک کیٹیگری ہوتی ہے, ان کی الگ رجسٹریشنز ہوتی ہیں, ان کا پورا مطلب ایک الگ سسٹم ہوتا ہے. آپ کیمبرج
کی جو سائٹ ہے او لیولس کے لیے، اس پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. برٹش کاؤنسل کی سائٹ پہ ساری ڈیٹیلز ہوتی ہیں موجود. تو بہت آسان ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ وہاں پہ رجسٹر کروا سکتے ہیں. اسی طرح میٹرک سسٹم اور فیڈرل بورڈ میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت آسانی سے جو ہے وہ بالکل کروایا جا سکتا ہے پرائیویٹ میں. Is this necessary to unschool after school to start homeschooling؟ نہیں، بالکل بھی ضروری نہیں ہے. یہ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیں میں نے جب کروایا تو میرے 3 بچے تھے اور تینوں کی ایجز بالکل مختلف تھیں. بڑا بیٹا میرا اس وقت 14 سال کا تھا، چھوٹا 11 سال کا تھا، اور سب سے چھوٹی بیٹی جو ہے وہ میری 7 سال کی تھی. تو میں نے جو میرے 2 بڑے بیٹے ہیں ان کو میں نے انسکول تو میں نہیں کہوں گی، لیکن میں نے ان کو ایک سمپل ایک تھوڑا اسٹرکچر میں رکھا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس اسٹرکچر سے وہ اتنے سالوں سے گزر کے آئے تھے، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس سے باہر نکل کے ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ یہ ایک فیکٹ تھا کہ ان کا لو آف لرننگ ختم ہو گیا تھا. تو ہم نے جو ہے وہ ایک چیز یہ کی تھی کہ ہم نے آؤٹ آف دا ٹیکسٹ بک چیزیں دیکھنا اور پڑھنا شروع کی تھی. حالانکہ ہم کر وہی کام رہے تھے جو کہ ٹیکسٹ بک میں آتا تھا، لیکن ہم اس کو پریکٹیکلی کر کے دیکھتے تھے. ہم سفر پہ جا رہے ہوتے تھے تو ہم مختلف، ہم نے ٹیلیسکوپ پہ ہم نے جو ہے وہ ستارے بھی دیکھے. ہم نے جو ہے وہ بہت آہستہ آہستہ چیزوں کو وہ کرنا شروع کیا تھا. ہم نے کوئی بہت زیادہ اس پہ انویسٹ نہیں کیا، نہ ہی ہم نے جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ چیزوں کو پہ جو ہے وہ پیسہ لگایا. ہاں، وقت ضرور لگایا اپنا. ہم نے ایک چھوٹی سی کچھ تھوڑے سے پلانٹس خریدے. اس میں ظاہر سی بات ہے جب بٹر فلائیز آتی ہیں تو ہم نے بٹر فلائیز کو دیکھا وہ کس طرح سے ان کا پورا پروسیس تھا. تو مختلف ایسی چیزیں جو ہم نے آؤٹ آف دا بک کی، لیکن وہ ریلیٹڈ ٹو دا بک تھی. تو وہ انسکول بھی نہیں کہہ سکتے اور انسٹرکچرڈ بھی نہیں کہہ سکتے. ہاں، بیٹی کے لیے میں نے انسکولنگ کی ہے، اب تک بھی اس کا یہی ہے کہ میں اس کو فورس نہیں کرتی. ہاں، اس کی چائلڈ لیڈ لرننگ کی جو اسٹریٹجی ہے اس کے سوالوں کے اراؤنڈ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو شاید ابھی وہ اس لیول پہ جو لکھ نہ پا رہی ہو، لیکن الحمدللہ اس کی لرننگ جو ہے وہ اس کی پیس کے حساب سے بہت اچھی جا رہی ہے. تو وہ جو چیز ہے وہ ایک آپ کے بچے کی ایج کے حساب سے بہت ساری چیزیں ویری کرتی ہیں اور آپ کو ڈیسیجن لینا پڑتا ہے اس چیز کے حوالے سے. اچھا، مجھے سوال ایک اچھا، میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میرا ٹائم کتنا رہ گیا. ایسا تو نہیں ہے کہ میں ٹائم ایکسیڈ کر رہی ہوں؟ مجھے کوئی بتا سکتا ہے؟ چلیں، ایکسکیوز می، آپ کا 2:20 تک ٹائم ہے. اچھا ٹھیک ہے، تھینک یو. Along with studies, how did you manage to enroll them in different activities or workshops? Was it hard for you to look for different workshops or activities? Can we have homeschooling teenagers? If yes, then in Pakistan, what is اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے جو آپ کو بات کہی نا کہ آپ لوگ ان ٹچ رہیں، اپنا ایک ایکو سسٹم بنائیں. تو ہوتا یہ کہ ہوم اسکولنگ کمیونٹیز یا لائک مائنڈیڈ کمیونٹیز اسی طرح سے فارم ہوتی ہیں کہ آپ لوگوں سے کنیکشن میں آتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں سے بات کرتے ہیں، اور آپ سرپرائزڈ ہوں گے کہ آپ کو بہت لوگ اس طرح کے ملیں گے جو فری آف کاسٹ بھی کام کر رہے ہیں، جو بہت آپ یہ سمجھ لیں کہ والنٹیرلی جو ہے وہ اپنی سروسز دے رہے ہوتے ہیں. کہ جو ہے وہ جسے آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر آپ اپنے آس پاس دیکھیں، محلے میں دیکھ لیں، آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیں، دادیوں نانیوں کو دیکھ لیں، بچیوں کو جو ہے وہ پہلے کوکنگ یا سٹچنگ یا ایمبرائڈری یا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ وہی سکھا دیا کرتی تھی. اسی طرح سے آپ کے آس پاس بہت سارے لوگ ہوں گے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ہر وقت مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز یا ورک شاپس میں ہی انرول کرائیں گے تو آپ کا بچہ سیکھے گا. آپ کے مختلف رشتہ دار ہوں گے، آپ کے دوست احباب ہوں گے، یا آپ کے اس طرح کے لائک مائنڈیڈ لوگ ہوں گے جو مختلف قسم کے سمجھ لیں کہ پروفیشنز میں ہوں گے. کوئی اگر آپ کے بچے، سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو اپنے بچے کا انٹرسٹ دیکھنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بہت ساری چیزوں میں بچے کو انرول تو کروا دیا لیکن آپ کے بچے کا انٹرسٹ اس میں نہیں ہے. جیسے اگر میں یہ کہوں کہ
میرے 3 بچے ہیں تو میرے تینوں بچوں کے انٹرسٹ انتہائی مختلف ہیں. تو یہ جو چیز ہے اس کو سب سے پہلے تو گیج کرنا کہ آپ کا بچہ کس چیز میں انٹرسٹڈ ہے. اس کے بعد اگر آپ کا بچہ جس چیز میں انٹرسٹڈ ہے تو اس طرح کے لوگوں کو اپروچ کرنا, ان لوگوں سے ملنا, ان لوگوں سے بات کرنا, بچے کو ان سے ملوانا, اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ چیز دیکھنا کہ اچھا اب یہ بچہ جو ہے وہ اس کچھ اگر سیکھنا چاہتا ہے تو آپ جو ہے وہ اس کو بالکل آپ انرول کروا سکتے ہیں اگر آپ انرول کروانا چاہتے ہیں, ورنہ وہ بچہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اپنے آس پاس سے بھی سیکھ سکتا ہے. اور اگر بچہ ٹین ایج میں ہے تو بہت ساری چیزیں اس وقت یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہیں اور بہت آسانی سے بچے سیکھ لیتے ہیں, اپارٹ فرام دس کہ اگر وہ سیکھنے کے ہی پرپز سے اس سے کنیکٹ ہوں گے تو وہ انشاءاللہ بہت ساری چیزیں سیکھ جائیں گے. بغیر باقاعدہ اسکول گئے اور داخلہ کروائے ہم بورڈ کے امتحان وقت میں بچوں کو امتحان دلوا سکتے ہیں, میٹرک یا او لیول جو بھی ہو؟ یہ سوال سب کرتے ہیں. جی بالکل آپ کروا سکتے ہیں, بالکل میٹرک ہو او لیولز ہو کچھ بھی ہو, آپ کے بچے جو ہے وہ بالکل آرام سے بالکل پرائیویٹلی پیپرز دے سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. 7 اور 6 سال کے بچے کو روز پڑھانا ضروری ہے؟ بالکل بھی ضروری نہیں ہے, بالکل بھی ضروری نہیں ہے. یہ چیز جو ہے وہ ہم میرے خیال سے اس سے پہلے بھی فصیحہ صاحبہ اور بیلا صاحبہ بہت اچھے سے بتا چکی ہیں. اصل بات یہ کہ دیکھیں پڑھانے سے مراد کیا ہے. اگر آپ کی پڑھانے سے مراد یہ ہے کہ روز وہ بچہ کتاب کھولے, روز وہ بچہ کچھ چند الفاظ لکھے, تو پھر جو ہے وہ ہمارا پڑھائی کا کانسیپٹ تھوڑا سا ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ بچہ جو ہے وہ آلریڈی بہت ساری چیزیں ہیں. اگر آپ نے اس کے ساتھ کوکنگ کی, جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے فصیحہ نے بڑی زبردست اگزامپل دی تھی کہ بچے نے اگر کوکنگ کی ہے تو وہ ریڈنگ بھی کر رہا ہے, وہ ریشو پروپورشن بھی سیکھ رہا ہے, وہ میجرمنٹس بھی سیکھ رہا ہے, وہ اس وقت سائنس بھی سیکھ رہا ہے. اگر اس نے بیکنگ کی ہے تو اس کو پتا چلے گا, وہ آپ سے پوچھے گا کہ یہ جو بیکنگ پاؤڈر آپ نے ڈالا ہے یہ کیوں ڈالا ہے, بیکنگ پاؤڈر کا کیا کام ہے. اچھا تو بیکنگ پاؤڈر جو ہے وہ اس کو سافٹ رکھتا ہے, اچھا یہ تو کیٹلسٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس کا جو ریئیکشن ہے اس کو فاسٹ کر دے. تو پھر بتائیے کیٹلسٹ کیا ہوتا ہے. تو کیٹلسٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کی ڈسکرپشن دیتے ہوئے سائنس بھی آ گئی. اور پھر اگر اللہ نہیں کرے کبھی کوئی چیز جل گئی آپ سے تو وہاں پہ پرابلم سالونگ اسکل بھی آ گئی. اگر کوئی آپ نے کل لیفٹ اوور کھانا پڑا ہوا ہے اور آپ نے اس کو رینیو کرنا ہے تو وہاں پہ بچے کی کریٹیوٹی بھی انہینس ہو جائے گی. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بالکل سکھائی جا سکتی ہیں. Can you mention the names of free authentic mentors or communities please? دیکھیں بریرہ بات یہ ہے کہ مینٹورز اور فری اوتھینٹک مینٹورز کے لیے تو آپ سب سے پہلے ERDC کا پیج لائک کر لیجئے. سر سلمان کی جو ٹاکس ہیں وہ بالکل فری ہیں اور آپ کو بہت آسانی سے جو ہے وہ بہت کچھ سیکھنے کو مل جائے گا. اس کے علاوہ جو ہے وہ کمیونٹیز جو ہیں وہ مختلف ہیں, مختلف شہروں کی مختلف ہوم اسکولنگ کمیونٹیز ہیں. اس کے لیے آپ میٹ دا ہوم اسکولرز کے نام سے کراچی کی ایک کمیونٹی ہے, مجھے دوسرے شہروں کے بارے میں علم نہیں ہے لیکن آپ کو تھوڑا سا اس بارے میں ڈھونڈنا پڑے گا. اس کے علاوہ کچھ سوالات اور ہیں, واٹ از دا فیوچر فار ہوم اسکولڈ کڈز ان ہائر ایجوکیشن یونیورسٹی وغیرہ, پاکستانی یونیورسٹیز اسپیشلی. اسما دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ میرے بچے بھی یونیورسٹی لیول پہ پہنچے نہیں ہیں, سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے بچہ جس پیٹرن کو ہم فالو کر رہے ہیں نا ہوم اسکولنگ کے یا نیچرل لرننگ کے, تو اگر یہ اس سسٹم سے ہی گزر کے, اس طریقے سے گزر کے ہی ایک لیول پہ پہنچے گا تو اس کے لیے یونیورسٹی یا کالج میں ایڈمیشن کوئی مشکل کام نہیں ہے, کیونکہ اس کا کانفیڈنس, اس کا اعتماد, اس کا کیریکٹر, اس کی کریٹیوٹی الحمدللہ سب کچھ گروم اتنا ہو چکا ہے کہ وہ بہت آرام سے ان چیزوں کو پرسیو کر سکتا ہے. اس کے فیوچر کے بارے میں بالکل بھی ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آر یو سیٹسفائڈ اینڈ ہیپی ود ہوم اسکولنگ؟ اسٹریس اور ذہنی دباؤ ہوتا ہے کبھی اور کیسے برداشت کرتے ہیں؟ الحمدللہ میں بہت خوش ہوں اپنے اس ڈیسیجن سے. میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بالکل ایسے فیزز آتے ہیں
لیکن میرے خیال سے اگر ایسے فیزز نہ آئے نا تو ہمیں بہت ساری چیزوں کے ریمائنڈرز نہیں ملتے. اگر زندگی بڑی پرسکون بڑی آرام سے گزر رہی ہو تو پھر تو وہ جنت کا نمونہ ہو جائے گی نا. جنت میں تو ہم ہیں نہیں, اور یہ جو سٹریس ہے, یہ جو دباؤ ہے, یہ جو پریشر ہم فیل کرتے ہیں یا مختلف چیزوں میں چیلنجز ہم فیل کرتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں قریب کرتے ہیں. اور یقین کریں یہ چیزیں میں خود بڑی مشکلوں سے گزر کے اس پلیٹ فارم پہ پہنچی. میں نے بہت تکلیفیں اور بہت مینٹل سٹریس سے گزرنے کے بعد میں نے یہ ڈیسیژن لیا. لیکن اگر آج میں پیچھے پلٹ کر دیکھوں تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سب سے نہ گزارا ہوتا تو شاید آج میرے اندر اتنی کیپیبلٹی نہ ہوتی کہ میں جو ہے وہ بار بار گر کے کھڑے ہونے کے قابل ہو جاتی. تو اللہ کا میں بہت شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ان چیزوں سے تھوڑی چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ چیلنجز سے گزار کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اپنی یاد دلاتے ہیں. تو اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. Homeschooling support groups are not very accommodative. Mostly people learn anything on their own and start offering classes for premium charges. No skill activity is even pocket friendly. Sometimes charges are way too high. اچھا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں نا جس طرح سے ہم بچوں کو سیلف لرنرز بنانا چاہ رہے ہیں نا, کچھ چیزیں کچھ ریسورسز پہ ہمیں خود بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بھی چیز جو ہے وہ اتنی آسانی سے ہمیں مل نہیں جاتی. یہ عاتقہ صاحبہ کا سوال ہے, میں اس پہ بات کر رہی ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ صرف پیسہ کمانے کے لیے پھر یہ کام شروع کر دیتے ہیں. اور میرے خیال سے بڑا اچھا اس وقت امہ ہوم اسکولنگ کا ایک انیشیٹو ہے کہ وہ فری آف کاسٹ جو ہے وہ بہت ساری گائیڈنس آپ لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اس طرح کا اگر ایک پلیٹ فارم آپ کو مل گیا تو انشاءاللہ آپ کو ڈھونڈنے سے اور بہت سارے پلیٹ فارمز ضرور ملیں گے. ایک پلیٹ فارم تو ERDC کا ہی پلیٹ فارم ہے, اور آپ اس کی اگر آپ ان کا ایک اپنا کورس ہے PTCC جو میں نے بھی کیا, اگر آپ وہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ بالکل آرام سے ان کی YouTube کی جو ویڈیوز ہیں وہ بھی سن سکتے ہیں. ان کی نوٹ ٹیکنگ کیجیے اور انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا, بہت زیادہ آپ کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ کچھ اور بھی سوال ہیں. میری بیٹی 8 کلاس میں ہے, میں اس کو کس طرح بولوں کہ وہ اپنی پڑھائی اور دوسرے کاموں کو مینج کرے, اس کا پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا. عائشہ دیکھیں سب سے پہلے میں اس بات پہ ٹین ایجرز کے حوالے سے بھی میں اس بات پہ بات کر چکی ہوں کہ سب سے پہلے پڑھائی سے بھی پہلے آپ کا تعلق امپورٹنٹ ہے. اگر آپ نے اپنے تعلق پہ کام نہیں کیا تو آپ اسے کچھ بھی بول لیں گی نا, وہ چیز اس پہ اثر نہیں کرے گی. تو اپنے اور اس کے تعلق پہ کام کیجئے, اس کی پڑھائی کو کچھ ٹائم کے لیے سائڈ پہ رکھ دیجئے, اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, اس کی پریشانیوں کو سمجھیں, اس کے مسائل کو سمجھیں. ایک ٹین ایجر جو ہے وہ بہت مختلف قسم کے چیلنجز سے گزر رہا ہوتا ہے, پیئر پریشر سے گزر رہا ہوتا ہے. وہ ایڈولسنس اور بچپنے کا جو دور ہے اس کی سمجھ لیں کہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر والی فیز میں ہوتا ہے. تو اس کے مسائل کو سمجھیے, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے گریڈز کے مقابلے میں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کریں گے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر سسٹر رابعہ, آپ نے